غزوہ خیبر میں ایک چرواہا بہت خوش نصیب ثابت ہوا۔ معلوم نہیں کہ اس کا نام ہی اسود تھا یا رنگ کالا ہونے کی وجہ سے اسے اسود راعی کہا جاتا تھا۔ بہرحال اسود راعی ان دنوں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ نے خیبر کے بعض قلعوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ بکریوں کا ریوڑ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، مجھے اس کا طریقہ بتائیے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توحید و رسالت کے بارے میں بتایا اور وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، میں چرواہا ہوں، میرے پاس یہ بکریاں مالک کی امانت ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے منہ پر کچھ مار دو، یہ خود بخود مالک کے پاس واپس چلی جائے گی۔ اسود رائی نے مٹھی پر کنکریاں لے کر بکریوں کے منہ پر ماری اور کہا اپنے مالک کے پاس واپس چلی جاؤ، میں اب کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ یہ سنتے ہی بکریاں یوں واپس ہو گئیں جیسے کوئی انہیں ہنکائے لیے جا رہا ہو اور قلعے میں داخل ہو گئیں۔ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوتے ہی اسود رائی جہاد میں شامل ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد شہید ہو گئے۔ مجاہدین ان کا جسم اٹھا لائے اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھ کر اوپر سے چادر ڈال دی۔ جانے دو عالم نے ان کی طرف ایک نظر دیکھا اور یکدم نگاہیں ہٹا لی۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ، اس طرح دفتر نظریں پھیر لینے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں، اس کے پاس دو حوریں آئی ہوئی ہیں جو جنت میں اس کی بیویاں ہیں، اس لیے میں نے ادھر دیکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ، کیا خوش قسمت انسان تھے حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، بس ایمان لائے، دیدار مصطفیٰ کیا اور چند لمحوں بعد جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مگر اس شان سے کہ ان کے استقبال کے لیے فردوس بری کی حوریں اتر پڑی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتح کے بعد چند دن جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر ہی میں مقیم رہے۔ اس دوران مال غنیمت جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے علاوہ وہاں کی مفتوحہ زمینوں کے معاملات طے کیے، مگر ان تفصیلات سے عام قاری کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس لیے ہم بھی ان سے صرف نظر کرتے ہوئے جانے دو عالم کا ایک ایمان افروز معجزہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جب مرہب عبرتناک طریقے سے قتل ہو گیا تو اس کی بہن، بعض روایات کے مطابق بھتیجی زینب نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کی ٹھانی۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بکری بھونی اور اس میں زہر ملا دیا، پھر اس کو تحفے کے طور پر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دیا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اسے کھانے بیٹھے، مگر ابھی لقمہ منہ میں ہی رکھا تھا کہ اچانک تھوک دیا اور فرمایا مت کھاؤ اسے، یہ زہریلی ہے۔ صحابہ کرام نے فوراً اپنے ہاتھ کھینچ لیے، مگر ایک صحابی حضرت بشر کے حلق سے کچھ حصہ اتر گیا تھا، چنانچہ چند دن بعد اسی کے اثر سے وہ شہید ہو گئے۔ جانے دو عالم نے زینب کو بلایا اور پوچھا کہ تو نے اس بکری کو زہر آلود کیا تھا؟ ہاں، وہ بے خوفی سے بولی، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ اس دستی نے، جانے دو عالم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دستی نے صحیح بتایا ہے۔ اس نے کہا مگر تو نے ایسی حرکت کی ہی کیوں ہے؟ میرا خیال تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہوئے تو آپ کو اس سے کوئی گزند نہیں پہنچے گا، اور اگر جھوٹے نبی ہوئے تو خلق خدا کی آپ سے جان چھوٹ جائے گی۔ یوں اعلانیہ اور برملا اعتراف جرم کے بعد وہ بڑی سے بڑی سزا کی مستحق تھی، مگر فعفا عنہا ولم یعاقبہا، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔ آپ کا معجزہ اور حسن سلوک دے کر زینب نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اور جانے دو عالم نے اس کو حضرت بشر کے قصاص میں قتل کرا دیا تھا۔ فتح کے بعد، یعنی فتح خیبر کے بعد، ملحقہ آبادیوں اور زمینیں بھی مفتوح ہو گئیں۔ انہی زمینوں میں وہ باغ بھی تھا جو باغ فدق کے نام سے مشہور ہے۔
جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ضروریات اور گھریلو مصارف کے لیے مختص کیا تھا، تاہم اس کی آمدنی کا بڑا حصہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کی امداد و تعاون پر صرف ہوتا تھا۔ جانب عالم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی باغ سے از روئے قانون وراثت اپنا حصہ مانگا تھا، مگر صدیق اکبر نے کہا کہ انبیاء کی وراثت عام لوگوں کی طرح وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی، اور یہ حدیث پیش کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر نے اس کو بیت المال کی ملکیت قرار دیا، اور جس طرح جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اخراجات نکال کر باقی سب کچھ غربا اور فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، اسی طرح صدیق اکبر بھی ازواج مطہرات کا حصہ انہیں دے دیتے تھے، اور جو بچ جاتا تھا اسے ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے تھے۔ اسی غزوہ کے بعد حضرت صفیہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں اور ام المومنین بنی، مگر اس کی تفصیل انشاءاللہ جب میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کروں گا اس میں آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔